میں فیملی کے ساتھ ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں اور آیا ہوں ماہانہ خریداری کر کے. ہم ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں پورے مہینے استعمال ہونے والی چیزیں خریدتے ہیں. امتیاز سے خریداری کرتے ہیں, بن ہاشم سے کرتے ہیں اور بڑے سپر اسٹور سے کرتے ہیں. ہر ماہ ہمارا خرچہ 70 سے 80 ہزار ہوتا تھا. اس مرتبہ چونکہ کل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور بہت زیادہ بڑی. پہلے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھی نا 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے زیادہ 5 روپے بڑھتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی ہے, تو آسمانوں سے بھی آگے کہیں نکل گئی ہیں اور مہنگائی کا ایک موز اور طوفان آ رہا نہیں ہے, آ چکا ہے. ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. تو میں نے فیملی کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدن بڑھانا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں, لیکن اخراجات کو کنٹرول کرنا انسان کے اپنے بس میں. تو ہمارے بس میں ہے اخراجات کو کنٹرول کرنا. چنانچہ بیٹھ کر ہم نے ایک فہرست تیار کی. دودھ اگر 1.5 کلو آتا تھا تو ہم نے 1 کلو کر دیا. سبزیاں اگر 2 کلو آتی تھی تو ہم نے 1.5 کلو کر دی. چینی 10 کلو آتی تھی ہم نے 7 کلو کر دی. مجموعی طور پر جو 70 سے 80 ہزار کا ماہانہ راشن آتا تھا, چیزیں آتی تھی, وہ ہم لے کر آئے ہیں 50-48 ہزار میں. تو 30 ہزار روپے کی ہم نے بچت کر لی. اسی طرح میں نے بیٹھ کر صبح اپنی فیملی کو سمجھایا, اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے. آپ نے کفایت شعاری سے کام لینا ہے. اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کے یعنی بورچی خانے میں کفایت شعاری کیسے ہوگی؟ میں نے بتا دیا, اگر شربت بنانا ہے تو چینی کم ڈالیں, چائے بنانی ہے اس میں دودھ کم ڈالیں, گوشت بنانا ہے اس میں شوربہ تھوڑا سا بنا دیں, سبزی بنانی ہے تو اس کو سبزی کی مقدار کم کر دیں, چائے بنانی ہے اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں. مہمان آ رہے ہیں, جہاں 3 ڈشیں بنتی تھی وہاں 2 ڈشیں بنے گی, جب 4 ڈشیں بنتی تھی 2 بنے گی, جب 2 بنتی تھی تو 1 بنے گی. تو اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اخراجات کنٹرول میں ہو جائیں گے. جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا. نمبر 2, میرے پاس 7 سیٹر گاڑی ہے. پہلے جب میں اور میرے گھر والے ہوتے تھے ہم گاڑی پہ چلے جاتے تھے, یا 3 افراد بھی ہوتے تھے ہم گاڑی پہ چلے جاتے تھے. ہم نے فیصلہ کیا ہے جب پوری فیملی کہیں جائیں گے تو گاڑی پر جائیں گے, جب 1 فرد جائے گا تو بائک پر جائے گا, جب 2 جائیں گے تو بھی بائک پر جائیں گے, اگر 3 یا 4 جائیں گے تو رکشا کروائیں گے اس پر جائیں گے. 1 فرد ہوگا وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرے گا, اور بائک نہیں چلا سکتا تو بس میں سفر کرے گا. اب مثال کے طور پر یہاں سے لے کے صدر کسی نے جانا ہے, قائد اعظم کے مزار جانا ہے, یہ گاڑی لے کے جائیں گے تو اس پر 2000 خرچہ آئے گا. پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں گے تو آپ کے 100 روپے خرچہ آئے گا. رکشے میں جائیں گے تو 300-400 روپے خرچہ آ جائے گا. تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ گاڑی اس وقت ہم نکالیں گے جب فیملی کے ساتھ جائیں گے, گاڑی بھری ہوئی ہوگی. ادروائز ہم کیا کریں گے؟ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں گے. نمبر 3 جو کرنے کی ہے, میں نے فیملی کو بتا دیا اور خود بھی اس کا اہتمام کر رہا ہوں آج سے, کہ اپنی آمدن بڑھانے کا اہتمام کریں. کس طرح؟ اگر ایک جگہ پر آپ دیکھیں, یہ جو مہنگائی ہوتی ہے نا, ان پر سب سے زیادہ جس پر زد پڑتی ہے, جو مشکل میں ہوتا ہے, وہ تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے. تنخواہ تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا, کسی کے 40 ہزار ہے, کسی کے 50 ہے, کسی کے 1.5 لاکھ ہے, کسی کے 2 لاکھ ہے. کاروباری لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کمپنی والوں کو, فیکٹری والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹرانسپورٹ والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کرائے بڑھا دیں گے, اشیاء خرد و نشر کی قیمت بڑھا دیں گے, سبزی والے سبزی کی قیمت بڑھا دیں گے, ماچس والے ماچس کی قیمت بڑھا دیں گے, پرفیوم والے پرفیوم کی قیمت بڑھا دیں گے. سب سے زیادہ جس کا نقصان ہوتا ہے نا, وہ ہے تنخواہ دار طبقہ, وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو یا نجی ہو, کوئی بھی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ابھی ناروے سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ اس جنگ کی وجہ سے, یوکرین جنگ کی وجہ سے ناروے میں قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں. اگر ایک چیز 1 کروڑ کی آ رہی تھی, 1 یورو کی آ رہی تھی, تو وہ 4 یورو کی مل رہی ہے. اتنی قیمتیں بڑھی. لیکن ان ممالک نے, ترقی یافتہ ممالک نے کام یہ کیا ہے کہ تنخواہوں میں دگنا اضافہ کر دیا ہے, تو یوں وہاں پر عوام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. پاکستان میں چونکہ تنخواہیں نہیں بڑھ رہی اور سالانہ تنخواہ بڑی فیصد, اگر مہنگائی 200% بڑھتی ہے تو تنخواہ 10%, 15%, 20% بڑھتی ہے. لہذا کرنے کا کام یہ ہے, نمبر 1 اخراجات کم کریں, چیزیں کم کر دیں. نمبر 2 فضول اخراجات پر بالکل پابندی لگا دیں. 3 پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. اور آخری بات جو ہے, اپنی آمدن بڑھانے کے اقدامات کریں. کوئی بھی کام کرنے سے نا آپ جھجکے نہیں, خوف مت کریں. یہ نہ کہیں کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میرا ایک دوست آیا, میں نے اس کو کہا کہ یہ کام کر لیں, اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیک مانگیں گے, مشکل میں ہوں گے, تو جب لوگ نہیں کہیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟
काम होता है वो छोटा हो या बड़ा। तो आप एक नौकरी कर रहे हैं, कोशिश करें पार्ट टाइम में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें या कोई काम करने लग जाए। ये ई कॉमर्स का दौर है, ऑनलाइन का दौर है। अपनी कोई ना कोई चीजें बना के बेचने लगे, दुकान पे काम करने लगे, चिप्स बेचने लगे, फोटो कॉपी की मशीन बना लें छोटे। जब आप काम तलाश करने लगेगा ना, 20 काम आपको मिल जाएंगे। हमने एक किताब लिखी है कामयाबी, वहां पर हमने बताया है कि आप 5,000 से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, मेरे मालूमात के मुताबिक उनसे हमने इंटरव्यू भी की है, उन्होंने 50,000 से 20,000 से 30,000 से काम का आगाज किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में है। तो महंगाई का रोना मत रोएं, रोने से क्या होता है अमल जरूरी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मैं कल से देख रहा हूं, जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हुक्मरानों को गालियां दी जा रही है, उनको लान तान किया जा रहा है, क़यादत को बुरा भला कहा जा रहा है, पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है। सिवाय भड़ास निकालने के कुछ नहीं मिलेगा। जब आप रोएंगे तो रोएंगे तन्हा। तो आपने अमली इक़दामात करने हैं, अमली इक़दामात आपने खुद करना है, आप खुद कर सकते हैं, दूसरों को कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं बचत की, ये काबिल अमल बातें हैं, काबिल तकलीद बातें हैं। मैंने चूंकि इस पर तजर्बा किया है, मुझे फायदा हुआ, तो मैंने कहा ये वीडियो मैं फौरी आपको बता दूं। आप वीडियो सुने, इस पर दिए गए निकात पर आप अमल करें, अपनी फैमिली को अमल करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को दूर फरमाए।